اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے ریاست مدینہ کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے گلیوں میں پہرا دے رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں، حکمران پہرا دے رہا ہے اور عوام الناس سکون کی نیند سو رہی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے ریاست مدینہ۔ اور حکمران بھی کیسا حکمران؟ 2-3 صوبوں کا حکمران نہیں، چند صوبوں پر حکمرانی کرنے والا نہیں، بلکہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، اور 1000 سے کچھ اوپر شہروں کو فتح کرنے والا، اور 400 سے اوپر جامع مسجد بنانے والا، ان میں ائمہ حضرات کو، خطباء کو تقرر کرنے والا، اسی طرح محکمہ پولیس بنانے والا، محکمہ بیت المال بنانے والا، فوجی بھرتیوں کو جاری رکھنے والا، وہ حکمران جو رات کو پہرا دے رہا ہے اور عوام سکون کی نیند سو رہی ہیں، اور ایک ہمارے حکمران وہ سکون کے نیند سو رہے ہیں، عوام بیچارے پریشانی کی وجہ سے نیند سے بے حال، بعض مہنگائی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، اور بعض جو ہیں وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی۔ تو آپ خود سوچیں، ایسے حکمران اور ان حکمرانوں میں کتنا فرق ہے، اور لازمی بات ہے ایسے حکمرانوں میں کس حکمران کی عزت دل میں ہوگی، کس کی قدر دل میں ہوگی، کس کی محبت دل میں ہوگی۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں۔ ایک گھر سے ایک بچے کی شدید رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہو سکتا ہے اچانک نیند سے بیدار ہونے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہو۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، لیکن بچہ مسلسل برابر روتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے دروازے پہ دستک دی۔ اب جیسے دروازے پہ دستک دی تو بچے کی ماں دروازے پر آئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماں سے کہا کہ آپ کے بچے کی رونے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ اذیت، بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ اسے کہتے ہیں ریاست مدینے کا حکمران، کہ ایک بچے کے رونے پر اس قدر انہیں تکلیف ہوتی ہے، ایک بچے کے رونے پر انہیں اس قدر اذیت پہنچتی ہے، اور یہاں ہمارے بچے تو بچے بوڑھے بھی رو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، نوجوان بھی رو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی رو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس بچے کی ماں نے کہا کہ جی شکریہ آپ کا، دراصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ نے بچوں کے لیے وظیفہ مقرر فرمایا تو ہیں، لیکن جاری اس وقت ہوگا کہ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ حالانکہ ماں کے لیے تو وظیفہ ہیں، لیکن بچے کا وظیفہ اس وقت جاری ہوگا جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ میں ایک غریب عورت ہوں اور مجھے وظیفہ ملتا ہے، لیکن اس وظیفے پہ میرا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے بچے کو وقت سے پہلے دودھ سے چھڑا دوں، تاکہ اس کا وظیفہ بھی آنا شروع ہو جائے اور میرے گھر کا جو خرچہ وغیرہ یہ برابر چلتا رہے۔ اب لازمی بات ہے میں جب اسے دودھ سے چھڑانا چاہتی ہوں تو یہ رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے،
تو میں یہی سمجھ رہی ہوں کہ یہ روتا رہے گا تھک جائے گا تو سو جائے گا۔ اب جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی ماں کے یہ الفاظ سنے تو فوراً ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً مسجد نبی کی طرف چلے گئے، وہاں پہ روتے رہیں، استغفار کرتے رہیں کہ یا اللہ عمر کا یہ کیسا عدل ہے، روتے رہے، اللہ سے استغفار کرتے رہیں، یہاں تک کہ صبح کی اذان ہوئی، صحابہ کرام نماز کے لیے آئے، نماز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، اپنے بچوں کو وقت سے پہلے دودھ نہ چھوڑایا کرو، بلکہ ان کے دودھ کا جو مدت ہیں وہ اسی وقت تک ان کو پلایا کرو، اور ان کا وظیفہ جو ہے نا پیدائش کے دن ہی سے مقرر شروع ہو جائے۔ اور صرف یہ اعلان اپنی مسجد تک نہیں بلکہ جہاں جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی تھی تمام جگہوں میں یہ اعلان کر دیا کہ اپنے بچوں کا دودھ جو ہے نا وقت سے پہلے نہ چھوڑایا کرو، یہ ان کا حق ہے، ان کو پوری طریقے سے ان کو پینے دو، جب وقت پورا ہو جائے تو پھر چھوڑا دیا کرو۔ تو آپ خود سوچیں نا، اسے کہتے ہیں حکمران، اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ، کہ ایک بچے کے رونے پر انہیں اس قدر تکلیف ہوتی ہے، ایک بچہ بے چین ہو رہا ہے انہیں اس قدر اذیت پہنچ رہی ہے، اور ایک ہوتے ہیں ہمارے حکمران۔ آپ کو فرق خود نظر آئے گا کہ دونوں کے مابین زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہاں وہ حکمران رات کو پہرا دے رہا ہے اور یہاں کے حکمران رات کو ایسی میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اور غریب بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یا تو گلیوں میں یا سڑکوں میں یا اپنے گھروں کے چھتوں پر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ خاص کر شہر کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جو معاملہ ہے، جو اعلانیہ طور پر ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں، غیر اعلانیہ طور پر جو لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہوتی ہیں اس کی بھی کوئی حد نہیں، اور اگر کہ الیکٹرک والوں سے پوچھا جائے تو بس یہی ایک جواب ہوتا ہے کہ جی لوگ بل کی ادائیگی وقت پہ نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے قرضہ چڑھ گیا، فلاں چڑھ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ ذرا اپنا نظام خود درست کر لیں، لوگ از خود بل از وقت ادا کریں، لیکن آپ اپنے بل کو ذرا دیکھیں نا، ایک غریب گھرانہ ہے کہ جن کی آمدن زیادہ سے زیادہ 20 سے لے کر 25,000 تک یا 25 سے لے کر 30,000 تک، آپ اس گھرانے کے پیچھے 20-25,000 بل بھیج دو تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ بل کی ادائیگی کرے گا یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ اور اگر وہ بل لے کر آفس آتا ہے اور اپنی شکایت لے کر آتا ہے تو وہاں پر اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی ہوتا ہی نہیں، کوئی ایک کے پاس بھیج رہا ہے تو کوئی دوسرے کے پاس بھیج رہا ہے، تو کوئی تیسرے کے پاس بھیج رہا ہے، اور اگر کچھ ہو بھی جائے تو پھر اگلے مہینے میں وہی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو لازمی بات ہے لوگ تنگ آ کے بل بھرنا چھوڑ دیتے ہیں، بل کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خدا را آپ بھی اپنا نظام ذرا درست کریں، اپنے نظام کو ذرا بہتر بنائیں، انشاءاللہ جو آپ کا حق ہے وہ لوگ ضائع نہیں کریں گے، لیکن جب آپ ظلم کرو گے تو لازمی بات ہے لوگ بھی تو پھر تنگ آ کر ظلم کی طرف بڑھیں گے، اسی سے معاملہ خراب ہوگا۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ خود سوچیں کہ حکمران کس طرح ہونا چاہیے، از خود پوچھنے والا، از خود خبر گیری کرنے والا، از خود دروازے پہ آنے والا، اور ہمارا یہاں پر از خود تو دور کی بات ہے، اگر آپ جاؤ بھی ان کے پاس تو ملنے کا وقت نہیں ہوتا، اندر جانے کوئی نہیں دیتا ہے۔ خدا را ان چیزوں سے ذرا پیچھے ہٹیں اور مسلم امت کی صحیح رہنمائی فرمائیں، اور یقیناً یہ مسلم امت ہیں اور پاکستان تو بنا بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہیں،
تو ایسے حکمرانی ہونی چاہیے جیسے کہ مسلمان حکمرانوں کا طرز عمل ہے، تاکہ عوام کو سکون ہو، عوام کے درمیان محبت ہو اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ مل محبت کے ملیں۔ ایسی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دیں۔ خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ آپ کے سامنے میں نے جو واقعہ پیش کیا، آپ خود ہی سوچیں نا، اس واقعہ سے کتنے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایک تو خوف خدا، کہ حکمران کے دل میں خوف خدا ہوگا تو عوام کا حق صحیح ادا ہوگا۔ دوسرا نتائج کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام ہے کس قدر عادلانہ نظام تھا، اور تیسرا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، اور چوتھا کہ اسلام کے اندر بچوں کا بھی حق ہیں اور کس قدر ان کے حق کا لحاظ کیا گیا۔ تو اللہ کریم ہمیں دین اسلام پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم کو صحیح حکمران نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔